में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। साबिक सफी मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा वक्त देने के लिए। बताइएगा, इस वक्त जो ईरान और इसराइल के दरमियान सूरत हाल चल रही है, क्या ये सूरत हाल थम सकती है, और अगर थम सकती है तो किस तरह से? खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसलिए कि अब इंतजार है कि ईरान की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होगी, जो कि उन्होंने कहा है कि सख्त होगी। खित्ते में जाहिर है तनाव इस वक्त बढ़ गया है। खतरा ये है कि ये तवील जंग हो सकती है, ये जंग फैल भी सकती है, लेकिन इसको रोकने के लिए तो एक ही तरीका है, और वो है अमेरिका का रोल। एक ही मुल्क है जिसकी इजराइल सुनने को तैयार है और सुनता है, और वो है अमेरिका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इजराइल को रोका क्यों नहीं? सदर ट्रंप ने कहा कि उनको पहले से पता था कि इजराइल जो है वो अटैक करने वाला है, इसीलिए तो उन्होंने अपने जो अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में वो खाली करने शुरू कर दिए, इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया अपने पर्सनल को। तो अगर इनको पहले से पता था तो अमेरिका ने रोका क्यों नहीं? लेकिन अब भी मौका है कि अमेरिका को चाहिए है, इसलिए कि मुझे पक्का यकीन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग जरूर होगी, इमरजेंसी मीटिंग होगी। उसमें अगर एक रेजोल्यूशन आती है जंग बंद करने के लिए, तो फिर हमें देखना होगा कि अमेरिका क्या उसकी हिमायत करेगा या वो वीटो करेगा। अच्छा, मलिहा लोधी साहिबा, अमेरिका की बात आपने की, आपने कहा कि इस वक्त अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका का मौकफ यहाँ पर वाज़ेह है। अमेरिका का ये मौकफ है कि अगर इसराइल ईरान पर अटैक करेगा, हमला करेगा, तो हम अपने आप को उस चीज से डिटैच करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। लेकिन अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और इसराइल पर हमला किया तो फिर अमेरिका इसराइल की भरपूर दिफा करेगा और उसकी भरपूर हिमायत में खुलकर सामने आ गया। और ये मौकफ अमेरिका का है, डोनाल्ड ट्रंप का ये मौकफ है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी ये बयान दिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि इन केस अमेरिका यहाँ पर कलीदी किरदार नहीं अदा करता, जो कि उसने पाक भारत जंग सिचुएशन में अदा किया था, सीज फायर करवाई थी, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो वो रोल, जो कैरेक्टर सीज फायर का एक्ट कर सकता है? मैं नहीं समझती कि कोई मुल्क और है जो कि ये कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि इस्लामी दुनिया, मुस्लिम ममालिक जो है, उनको भी अपना किरदार प्ले करना चाहिए। आखिर उनका एक ब्रादर मुस्लिम ममालिक पे हमला हुआ है, वो भी एक क्रिमिनल स्टेट की तरफ से। तो अब देखना ये है कि क्या अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका पे? बिकॉज जाहिर है अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस करना जरूरी है, ताकि अमेरिका फिर ऐसा रोल प्ले करे जिससे कि जंग बंद हो सके। लेकिन जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं नहीं समझती कि वो जवाबी कार्रवाई से कोई उनको रोक सकता है। तो मलिहा लोधी साहिबा, अभी तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं ना जिनके अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात बड़े मजबूत होते जा रहे हैं, और अमेरिका का तो सबसे प्रायोरिटाइज कर रहा है तिजारत को। तो वो ममालिक भी तो इस वक्त सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, इस्लामी ममालिक। करना तो चाहिए उनको। कोई असूल भी कोई चीज होती है, सिर्फ तिजारत तो नहीं होता ना, सिर्फ पैसा बनाना होता है, या कोई असूल का भी रोल होता है। तो ये तो मैंने जैसे पहले कहा, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ है फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, कि आया वो तिजारत की तरफ जाएंगे जैसे आप कह रही हैं, या वो असूल पे खड़े होंगे। देखिए, आज ईरान है, कल कोई और मुल्क होगा, उनको ये भी सोचना चाहिए। कितने मुल्कों को पे हमला कर चुका है इजराइल ऑलरेडी, लबनान पे, गाजा पे, वेस्ट बैंक में देखें क्या कर रहा है वो, यमन पे, कोई मुल्क तो छोड़ा नहीं उन्होंने उस खित्ते में। तो अगर कुछ मुल्क उनके साथ मिल जाते हैं, जिस तरह लग रहा है कि जॉर्डन मिल गया है, जॉर्डन मदद कर रहा है इस वक्त इजराइल की इंटरसेप्ट करने के लिए, जो कि ड्रोन जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो अगर ये किरदार होगा किसी मुस्लिम या अरब ममालिक का, तो फिर उसके नताइज भी ठीक नहीं होंगे उनके लिए। मलिहा लोधी साहिबा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल तनाज़े के बाद एक्स्ट्रा रीजनल एस्केलेशन में हम दाखिल हो चुके हैं, और ये जो जंग है ये खित्ते में फैलती नजर आ रही है। आपके नज़रिए में, आपके मुताबिक क्या इकदाम किए जा सकते हैं खित्ते को जंग से महफूज रखने के लिए, और किस मुल्क पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है सूरत हाल में? एक ही तरीका है ना, दुनिया में एक ही इदारा है जिसका काम है जंग को रोकना, और वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वो तो बना ही इसलिए था और एग्जिस्ट इसीलिए करता है कि वो जंग बंदी कराए जहां जहां जंग होती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अमेरिका का क्या किरदार होगा।
ابھی حال ہی میں ایک قرارداد آئی جس میں کہ سیز فائر کی کال دی گئی غازہ میں، اس کو امریکہ نے ویٹو کیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ویٹو پہلے بھی کر چکے ہیں، 6 7 8، اب تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کتنی دفعہ ویٹو کیا. تو اگر یہ کردار رہتا ہے تو پھر تو کوئی نہ ادارہ ہے اور نہ کوئی ملک رہ جاتا ہے جو کہ یہ جنگ بند کرا سکے. لیکن میں پھر واپس آتی ہوں، جو ذمہ داری مسلمان ملکوں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس ذمہ داری پہ ان کو پورا اترنا چاہیے. اچھا، تو ملیحہ لودھی صاحبہ، جو اقوام متحدہ کا کردار رہا ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی خاطر خواہ عملی اقدامات نظر نہیں آئے اس کے بعد بھی. ہمیں غزہ میں وہی صورتحال رہی، دیگر ممالک میں بھی ہم نے دیکھا جنگی صورتحال رہی تھی. جب تک وہ ملک تباہ نہیں ہو گئے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکا. اس کے بعد اینڈ کیا ہوا؟ جب وہ تباہ و برباد ہو گئے تو وہاں پہ ڈائیلاگ پہ آئی. ہر جنگ کا اختتام ڈائیلاگ پہ ہی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب سے اچھی چیز کیا ہوگی ڈائیلاگ کے علاوہ؟ کیونکہ ابھی تو ڈائیلاگ کی سچویشن میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ڈائیلاگ تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی پہلے قرارداد ہوتی ہے جس سے کہ جنگ بند ہوتی ہے. ڈائیلاگ ایسے تو نہیں نا، ہوا میں تو نہیں شروع ہو سکتا نا. اور پھر یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ جو صورتحال آپ نے اتنی تفصیل سے بیان کی، اس کے راستے میں کون کھڑا تھا؟ جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جنگ بندی نہیں ہو سکی، وہاں لوگوں کو امداد نہیں مل سکی. کس نے روکا اس کو؟ اس کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. اس ملک کا نام امریکہ ہے. امریکہ ایک راستے میں ایک آبسٹیکل رہا. انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن ویٹو کی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی. تو دیکھیں ان سوالوں کے جواب تو پھر امریکہ کو دینے چاہیے کہ آخر انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جی ٹرمپ از اے مین آف پیس، یہ کس قسم کی پیس کا وہ ہے، یعنی کہ ایڈوکیٹ، جہاں کہ وہ جنگ بندی کرا ہی نہیں سکا بلکہ اس راستے میں کھڑا رہا. یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور ملیحہ صاحبہ اگر دیکھیں امریکہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ظلم و بربریت کے اوپر، تو باقی دنیا میں جو ممالک ہیں خاص طور پر اگر اس خطے کی بات کی جائے ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ پھر اب اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کس رول کی توقع کر رہے ہیں ہم ان ممالک سے، خاص طور پر اس خطے کے ممالک کی اگر بات کی جائے، میں مڈل ایسٹ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشین ممالک کی، اور چائنا کے حوالے سے اگر آپ بتا دیں کہ چائنا کا اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل غزہ مسئلے کے اندر، تنازع کے اندر چائنا پوزیشن لیتا نظر آیا ہمیں ایڈ کے ذریعے اور مذمت کے ذریعے. اس وقت چائنا اچھا نہیں، صرف ایڈ کی وجہ سے نہیں. دیکھیں چائنا نے بہت ہی کلیدی رول پلے کیا. مختلف قراردادیں وہی لے کے آئے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جس سے کہ انہوں نے سیز فائر کی کال دی. ان قراردادوں کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا امریکہ نے ویٹو کیا. تو چین کا رول تو بہت ہی اہم رہا ہے. لیکن اگر ایک اور ملک جو ہے وہ راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روک دیتا ہے تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتا نا چین بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ کلیکٹو جو پار ہے مسلم دنیا کی، عرب ممالک کی، دیکھیں ان کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پار ہی نہیں ہے، ان کے پاس ہے تو صحیح. تو اس سے وہ انفلوئنس تو کر سکتے ہیں نا امریکہ کو. لیکن کیا وہ کریں گے؟ کیا ہم کوئی ان کی طرف سے اس قسم کی یکجہتی دیکھیں گے جو کہ ایک یونائٹڈ کلیکٹو ایکشن ایسا لے کہ امریکہ مجبور ہو جائے؟ یہ سوال تو بہت اہم ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی. اب آپ ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں وہ بالکل ابینڈن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یورینیم مینجمنٹ پروگرام جو ہے، جبکہ امریکہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا پہلا جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ ایران وڈرا کرے یورینیم انریچمنٹ پروگرام سے. اب آگے یہ صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں ایران نے بہت ہی ایک مثبت پوزیشن اختیار کی ان مذاکرات میں. انہوں نے کہا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے لیکن ہمارا حق ہے انریچمنٹ کرنے کا، اور اس حوالے سے یہ مذاکرات جاری رہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ یا تو اسرائیل نے یہ سیبوٹاج کیے مذاکرات کو یا امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جان بوجھ کے یہ ایک طرح سے تاثر دیا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں لیکن تیاریاں جو ہو رہی تھیں وہ فوجی ایکشن کی ہو رہی تھی. تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایران اس وقت، دیکھیں ہر ان کا نیوکلیر فیسلٹی اٹیک نہیں ہوا، ابھی کچھ فیسلٹیز ہیں ان کی جو محفوظ ہیں. تو ایران کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ تو اب یہی کوشش کریں گے کہ وہ جوہری ہتھیار ضرور بنائیں اور ساتھ ساتھ وہ تیزی بھی میرا خیال ہے کریں گے اپنے پروگرام میں، اسٹیپ اپ کریں گے اپنے پروگرام کو
اور یہ بھی کہ وہ ایک کوورٹ پروگرام ہوگا، یعنی کہ اوپن نہیں ہوگا. تو جس طرف ایران کو دھکیلا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مایوپک، شارٹ سائٹڈ ہے امریکہ کی طرف سے بھی. اچھا، تو ملیحہ لودھی صاحبہ، اب آپ یقینی طور پر تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے بھی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایران یقینی طور پر ریٹیلیٹ کر چکا ہے، 100 ڈرونز اس نے بھیجے ہیں، لیکن مزید کیا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟ مزید آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح آیت اللہ خامنائی کی جانب سے سخت بیانات آئے ہیں کہ اسرائیل کو اب بھگتنا پڑے گا جو اس نے کیا ہے، تو کتنی صلاحیت رکھتا ہے ایران ریٹیلیٹ کرنے کی، اور کتنی شدت سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال. لیکن ڈرون تو اس میں تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنا زیادہ سیریس تھریٹ تھا یا ہے اسرائیل کو. تو ظاہر ہے میسائل اٹیکس کی ہی بات ہو سکتی ہے ایران کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس قسم کا وہ حملہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکی اڈوں پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں جو کہ خطے میں ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیا وہ ایسی کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے آرمی چیف کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے اسرائیلی اٹیک. اس پہ تو کوئی اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں جا رہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے جگہ تباہ کی ہیں، ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کیا ہے، بلکہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ سویلینز بھی اس میں مرتے ہیں یا نہیں مرتے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ٹاپ 2 ملٹری آفیشلز کو بھی شہید کیا ہے. تو اس کا تو دیکھیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ.